ایک اور ٹاپک ہے مال کتنا خرچ کریں، کتنے کوانٹٹی کا مال ہمیں خرچ کرنا. اس کے ریلیٹڈ کئی ساری احادیث ہیں اور کئی ساری آیتیں ہیں. اسلام کوئی ایک چھوٹا بھی پہلو زندگی کا ایسا باقی نہیں رکھا جس میں روشنی نہ ڈالی ہو. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے. ہم بدبخت ہیں، ہم بے عقل لوگ ہیں جو کہ ہم ان تعلیمات کو سیکھنے کی جستجو نہیں رکھتے ہیں، فکر نہیں رکھتے ہیں. تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان بندوں میں کیسے شامل کریں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو ہی سمجھ عطا فرماتے ہیں نا. تو ہمیں سمجھ حاصل کرنا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. تو پہلے یہ جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، اس ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکم ہے، اس ٹاپک پہ اللہ کا کیا حکم ہے. زندگی کے ہر پہلو میں دین کی معلومات حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں. اب ہم دیکھیں گے مال کتنا خرچ کریں. ترمذی کی روایت ہے ابو امامہ سے مروی، اے اولاد آدم، اگر تم فالتو مال راہ خدا میں خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روکے رکھو تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، اور حسب ضرورت مال اپنے پاس رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی، اور ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو. اس حدیث میں، ویسے پورا ٹاپک ہم سنیں گے پھر ہمیں کلیئر ایک پکچر آ جائے گا کتنا ہمیں مال خرچ کرنا ہے. اس حدیث میں بتایا گیا تمہارے پاس جو فالتو کا مال ہے، یعنی تمہارے سارے اخراجات نکلنے کے بعد جو تمہارے پاس مال بچا ہوا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی دین کے اشاعت کے لیے خرچ کر دو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. اور اگر تم نے رکھ بھی لیا اپنے پاس تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایمان کا اعلیٰ لیول کیا ہے، محسنین کے درجے پر پہنچنا کیا ہے، جتنا بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرتے چلے جائیں. یہ محسنین کی کوالٹی ہے. صحابہ کرام یہی کرتے تھے، اپنے خوراک کے حد تک رکھتے تھے، باقی سارا مال خرچ کر دیا کرتے تھے. امہات المومنین سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں، صحابہ اور صحابیات سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں. سورہ فرقان آیت 67 میں بتایا گیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. لوگ وہ ہے جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے. فضول خرچی ایکسٹرا ویگنٹ یعنی اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی تنگی کرتے، بخل کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں. اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، بیلنس خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوس بنتے ہیں نہ ہی فضول خرچ بنتے ہیں، اسرافی بنتے ہیں، بلکہ اعتدال میں، بیلنس میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں گے کتنا خرچ کریں اللہ کے راہ میں اور کتنا خرچ کریں لوگوں پر. دو ٹاپکس میں بات کو سمجھیں. ایک تو ہے لوگوں پر خرچ کرنا، ایک ہے اللہ کے راہ میں خرچ. جو بھی یعنی لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے وہ اللہ کے راہ میں ہی دینا ہی ہوتا ہے. یعنی اب بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈالتا ہے شوہر، وہ اگر اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے منہ میں نوالا ڈال رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہوگا. تو سارے لوگوں کو جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور خاص کر ایک حصہ جو اللہ کی راہ میں نکالا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راہ میں نکالنا ہوتا ہے. یہاں پر جو خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی تنگی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا اعتدال میں ہوتا ہے. یہ خرچ کرنا کس پر؟ اقربین، مسکین، مسافر اور ان تمام لوگوں پر، یا پھر اپنے خاص گھر والوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے. جہاں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے اس میں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس میں ہونا چاہیے. نیکسٹ سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں بتایا گیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آیَاتُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. کتنا خرچ کرنا اس کے بارے میں بتایا گیا. طلاق کے بارے میں ذکر کر کے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، خرچ، جیب خرچ دے یا خرچہ دے،
مہینے کا، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اس مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، یعنی پوچھ نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغی عطا فرما دے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دینا ہے مجھے دیا، اسے جتنا دینا ہے اسے دیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں قناعت حاصل کریں، اس میں سیٹسفائی رہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ ٹاپک پہ ڈیٹیل روشنی ڈالی تھی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں ہمیں سیٹسفائی رہنا ہے۔ یس، اب یہ جب سیٹسفیکشن آ جاتی ہے پھر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اس میں سے ہی خرچ کرنا۔ کوئی بیوی اپنے شوہر پر یہ فورس نہ کرے کہ بہرحال میرے اتنے زیادہ خرچے ہیں، آپ کچھ بھی کرو لاؤ، یہ نہیں۔ جتنا شوہر کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ہی بیوی کو چاہیے کہ خرچ کرے، اس میں سے ہی اپنے ضروریات کے سامان اسی میں اکتفا کر دے، کافی، بس مہینے کا میرا اتنا خرچہ ہے، اسی میں مجھے چلانا ہے۔ اور ایسے بیوی بنے کہ اس مہینے کے خرچے میں کچھ بچائیں۔ امپاسبل، ہمارے فالتو خرچے بہت ہیں نا، تو وہ مہینے کا خرچہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے پھر شوہر کو حرام کے طرف عورتیں، بے وقوف عورتیں، جہنمی عورتیں ڈھکیلتی ہے۔ ویسے میں اسٹرانگلی یہی کہوں گی عورت ہی کی غلطی ہے اگر مرد حرام کی طرف جاتا ہے، میجورٹی، ورنہ خالی مرد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو حرام کی طرف جائیں، عورتیں ہی انوالو ہوتی ہے، اپنی خواہشات کا بوجھ اس پر ڈال کر حرام کی طرف جانے دیتی ہے۔ اور وہ بے وقوف مرد بھی ہوتا ہے جو اپنی گھر والوں کی محبت میں اللہ کو ناراض کرنے پر بیٹھتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے، تمہیں جتنا دیا نا، تمہیں 100 ریال دیا ہے تو 100 ریال کے بارے میں ہی تمہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیوی کے اخراجات زیادہ تھے، بچے کو فلاں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھانا تھا، تم نے کیوں نہیں پڑھایا، نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں میں نے 100 ریال دیا تھا، اس 100 ریال میں تم نے کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ اب انسان کوئی یہ نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ میرے اخراجات زیادہ تھے اس وجہ سے مجھے حرام کی طرف جانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ آپ بہرحال اس کو رفع دفع کرو، تو نہیں۔ حرام کا ایک نوالا بھی پیٹ میں جاتا ہے، اس کو ملٹیپلائی 0 کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تمہیں 100 ریال دیا ہے تو 100 ریال کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ تمہیں 1000 ریال دیا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 ریال میں ہی اس میں پوچھا جائے گا اور اس میں ہی اس کو خرچ کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ 1000 ہے، 1000 میں ہی خرچ کرو، اپنے اخراجات کم کرو، لوگوں کی طرف دیکھو مت، لوگوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، اپنی حد کو سمجھو، اپنی چادر کو سمجھو، کتنی میری چادر ہے، میں کتنا پیر پھیلا سکتی ہوں، بس اتنا ہی پیر پھیلاؤ، اس سے آگے مت پھیلاؤ، لوگوں کو مت دیکھو، پھر سکون کی زندگی گزرے گی، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ جب اگر عورت کو تم نے طلاق دیا ہے اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے یا پھر حاملہ ہے، اس کو نفقے کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا ہی تم خرچ کرو، اتنے میں بھی اگر تم نے کنجوسی کی تو پوچھا جائے گا، اتنے ہی تم مکلف ہو، اتنے کے بارے میں ہی تم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بھی کوئی بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے اخراجات زیادہ تھے، وہ پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو پنش کرو، نہیں ہوگا پنشمنٹ۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے میں نے اس کو اتنا ہی دیا تھا، تو اپنے خرچے کم کرنا۔ صحابیات کا، امہات المومنین کے بارے میں ذکر آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی خرچے برابر نہیں ہو رہے، ہماری خرچہ بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی وارننگ دی، تم اگر رہنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، جتنا ہے اس میں قناعت کے ساتھ زندگی گزارو، ورنہ نکل جاؤ، ورنہ تم ان کے نکاح سے نکل جاؤ، باہر جاؤ، پھر تمہیں دنیا ملے گی۔ جب امہات المومنین کو وارن کیا گیا تو ہم میں ایسی بے وقوف مائیں بیٹھی ہوئی ہے، مائیں ہیں معاشرے میں جو اپنی بیٹیوں کو ایسے ہوتے فورس کر، اپنے شوہر کو بول لائے، کیوں نہیں لائے گا تو فورس کر، یہ ایسی بدبخت مائیں ہوتی ہیں۔ کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا، غلام کی جب انہوں نے خواہش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دے سکتے تھے، حالانکہ غلام آئے ہوئے تھے، سب مسلمانوں کو ملے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، انہوں نے کیا کہا کہ تم تسبیح پڑھو، تسبیح سے تمہیں باڈی میں جو طاقت ہے وہ فراغ ہوتی ہے، فریش ہو جاتے ہو تم، تو تسبیح کا تحفہ دیا، غلام مانگا تو تسبیح کا تحفہ دیا۔ ایسی ماں باپ بنے، ایسے دیندار ماں باپ بنے، بچوں میں عاجزی پیدا کروائیں، گھمنڈ تکبر میں پیدا کروائیں، تم فلاں ہو، تم اس کی بیٹی ہو، تم اس کا بیٹا ہو، یہ ان چیزوں کے ساتھ تربیت نہ کرے بچوں، اس سے تکبر آ جاتا ہے بچوں کے اندر، اس سے گھمنڈ آ جاتا ہے، پھر آگے چل کے خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور ریزن وہ ماں باپ بنتے ہیں جو تکبرانہ پرورش کرتے ہیں، خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کی پوچھ ہوگی تو تربیت اچھا کرے۔ ترمذی کی روایت ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا، جاگیریں حاصل نہ کرو، اس طرح تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ تم اگر جمانے کی فکر کرو گے، اتنا مجھے جمے، 1 کوٹی، دوسری کوٹی، 1 ڈوپلیکس گھر، دوسرا اتنا سونا، اتنا یہ گھر، وہ پیسہ، ادھر ادھر، جاگیریں حاصل مت کرو۔ یعنی اسلام ہمیں جمع کر کے رکھنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام کون سی تعلیم دیتا ہے؟ جو آ رہا ہے وہ اس کو بانٹتے چلے جاؤ، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کی مثال پڑھتے تھے، انہوں نے اپنی کھڑکی میں تھال رکھے تھے، تھال، اور اس میں اشرفیاں ڈالتے تھے، ڈیلی ڈالنے کا ان کا روٹین تھا، اور اشرفیاں اتنے ہی خرچ ہو جاتے تھے، اتنا ڈالتے تھے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جاگیریں جمع کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام گھروں پہ گھر بنانے، سونے پہ سونا جمع کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مال کون سا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مال کون سا ہے تو کتنا خرچ کریں گے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی فکر ہوگی۔ ہمارا مال کون سا ہے، پہلے بھی ہم نے اس حدیث کو پڑھ چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال ہی زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو آدمی کا مال وہ ہے جس کو وہ آگے بھیج دیا، خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اس نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، جس نے اس میں کھا کے اس نے ختم کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ سمجھے، آج ہم ہیں، آج ہمارے پاس مال ہے اور وہ مال ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارا مال ہے۔ اب پھر اس وقت ہماری سانس اکھڑ گئی تو ہمارے جو بھی مال ہے وہ ہمارے وارثوں کا ہے، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو جب تک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو خرچ کرو، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اسلام زیادہ خرچ کرنا اور بیجا خرچ کرنا، کم خرچ کرنا، یہ تینوں کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسٹریم خرچ کرنا، کنجوس بننا، فضول میں خرچ کرنا، ان تینوں کے بھی خلاف ہے۔ اعتدال میں خرچ کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی اتنی ترغیب آپ نے دی ہے کہ صحابہ کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی زائد چیز اپنے پاس رکھو ہی مت۔ وہ تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم سارا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے، لیکن 1/3 مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پر اسلام ہمیں فوکس کرتا ہے۔ زیادہ بھی تم کر دو ایکسٹریم، اوکے، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس میں شرائط ہے، تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پھر مانگنے والے نہ بن جائے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، ہم سفر کر رہے تھے، ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے مال کی تمام مختلف اقسام کا ذکر فرمایا۔
حتیٰ کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کی ضرورت سے زیادہ مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، خرچ کر دو، جو بھی فالتو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فالتو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ ہاں تم دنیا میں جتنا رہنا چاہتے ہو اتنا تم اپنے پاس رکھو۔ مارکیٹ ریٹ کیا ہے زندگی کا آج؟ 60، 70، میکزیمم 80، اتنے تک تم رکھ سکتے ہو، اتنا سوچ کر تم رکھ سکتے ہو۔ باقی جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اگر ہمارے گھروں میں فضول خرچی کم ہو جائے نا تو ہم اپنا اچھا خاصا پیسہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اب فضول خرچی کیا ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے؟ اس کا انٹینشن کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوے کے خاطر ہم برانڈ کانشیس بن جاتے ہیں، ایکسپینسو لیونگ کے ہم عادی بن جاتے ہیں۔ مقصد ریاکاری، دکھاوا۔ برانڈ کانشیس کا مقصد ریاکاری، ایکسپینسو لیونگ کا مقصد ریاکاری۔ یعنی ہر دن ہمیں نیو گیجٹس ملے، گیمز ڈیفرنٹ بچوں کو لا کر دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا آج کل تو ایک اور بھی آ گیا نا، آرگینک پروڈکٹس، آرگینک کر کے اس کا پھر وہ قیمت بڑھا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنا سچ ہوتا ہے، لوگ اس کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا بہرحال آپ زندگی گزارو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اپنے حد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا میں نے کیا دنیا بنائی ہے اور کون سے لوگوں کو میں نے اس میں آباد کیا ہے اور کتنا لوگوں کو میں نے دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پروٹینز جو ہائی ایکسپینسو چیزوں میں ہے، وہ پروٹینز اللہ تعالیٰ نے چیپ چیزوں میں بھی رکھا۔ سالمن فش پروٹینز ہے، اللہ تعالیٰ نے دالوں میں بھی وہ پروٹینز رکھی ہے۔ سستے فروٹس ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کیلشیم اگر بہت اعلیٰ ڈائری پروڈکٹس میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویجیٹیبلز میں بھی وہ چیز کیلشیم رکھی ہے، بینس میں بھی وہ کیلشیم، یعنی سستی چیپ چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کیلشیم کی مقدار رکھی ہے۔ اگر سٹرس انسان کو گریپ فروٹ میں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لیمبو میں بھی رکھا ہے، لیمن میں بھی جو بہت چیپ ملتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سٹرس کا رکھا ہے۔ تو یہاں بات بتانا یہ مقصد ہے کہ جو ایکسپینسو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو رکھا ہے، بعض پروٹینز کو، کیلشیم کو، تو اللہ تعالیٰ نے چیپ چیزوں میں بھی رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو منیمائز کرے، شارٹ کرے، اپنی حد کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جتنا جو لیول دیا ہے اس لیول کو سمجھے اور اسی لیول میں زندگی گزارے، اسی لیول میں اپنے پیر پھیلائیں، اس سے آگے مت نکلیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس کسی نے 80,000 دینار تحفے میں دیے تھے، 80,000 دینار ان کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ تو وہ اچھا ہم میں سے اگر کوئی ایسے ہوتے، کوئی اگر بیوہ ہوتے یا پھر مال نہیں ہوتا، کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہوتا، تو ہم میں سے کیا ہوتا کہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو اس کو ہم جمع کر لیتے، اس کو کہیں انویسٹ کر دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس 80,000 درہم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً اس کو دیتے چلے گئے، خیرات کرتے گئے، جو آ رہا ہے اس کو دیتے گئے، یہاں تک انہوں نے دیا، حالانکہ وہ روزے سے تھے، یہاں تک انہوں نے خرچہ کر دیا کہ جب شام کو افطاری کے لیے انہوں نے کچھ پوچھا تو ان کی خادمہ نے کہا کہ گھر میں کچھ باقی ہے ہی نہیں، گھر میں کچھ باقی نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، مطلب کچھ تھوڑا میں اپنے لیے رکھ لیتی، مجھے یاد دلا دیتے کہ گھر میں سارا ختم ہو رہا ہے۔ تو یعنی ان کا جذبہ دیکھے کہ یہ 80,000 درہم آئے، بڑا اماؤنٹ تھا نا، اور اتنا مصروف تھے اس کو خیرات کر دینے میں کہ وہ آخری میں خالی ہاتھ رہ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ ایمان والوں کا جذبہ کہ جو دیتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں آتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک خوف ہے، شیطان نے خوف بٹھا رکھا ہے کہ تم مفلس بن جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ خوف کو ختم کرنا، ہمارے اندر سے خوف کو ختم کرنا ہے، تب ہم جا کر صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں گے۔ بخاری مسلم میں ہے روایت، سعد بن ابی وقاص جو کہ ایک بدری صحابی تھے،
جن کا سارے بدری صحابیوں میں سب سے آخری میں ان کا انتقال ہوا تھا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی بچنے کے چانسز زیادہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن میرے پاس مال ہے اور میری ایک ہی بچی ہے، تو میں اپنا مال کیا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں خرچ کرو. تو انہوں نے کہا 2/3 2/3 خرچ کرو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آدھا خرچ کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا 1/3 میں خرچ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 کرو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے لوگوں سے مانگتے پھرے؟ کمپیریزن 2 میں دیکھیں، اللہ کی راہ میں 1/3 اپنی زندگی میں 1/3 سے زیادہ دینا نہیں ہے. موت کے بعد بھی جو وراثت تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خاص جو اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے وہ حصہ 1/3 سے زیادہ نکالنے کا نہ ہمیں زندگی میں حکم ہے نہ ہماری موت کے بعد. وصیت بھی ہم نہیں کر سکتے 1/3 سے زیادہ. سمجھ آئی؟ دوسرا، لوگوں پہ خرچ کرنے کے بارے میں، گھر والوں پہ خرچ کرنے کے بارے میں اعتدال کا معیار بتایا، کیونکہ ہر ایک کی لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے ضروریات ڈیفرنٹ ہے. کون کہاں کیسے خرچ کرتا ہے، کس کی کیا ضروریات ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو کیلکولیٹ کیسے کرو کتنا خرچ کرنا؟ اعتدال، بیلنس، یہ ہمارا کیلکولیشن ہے ڈیلی بیسس پہ جو خرچ کیا جاتا ہے. منتھلی اخراجات، فضول خرچیوں کو ہٹا کر، ریاکاریوں کو ہٹا کر، ریاکاری ہٹا کر، فضول خرچیوں کو ہٹا کر خرچ کتنا کریں؟ اعتدال میں خرچ کریں، بیلنس میں خرچ کریں. یہ خرچ کرنے کی مقدار ہے. بات سمجھ آئی؟ اتنا فضول خرچیوں کو ہٹا کر، ریاکاری کو ہٹا کر، یعنی لوگ دیکھیں گے اس وجہ سے مجھے پہننا ہے، لوگ دیکھیں گے اس وجہ سے میرا بنگلہ ایسا ہو، لوگ دیکھیں گے اس وجہ سے میری گاڑی ایسی ہو. یہ ڈیلیٹ کر دیں، اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیں. میری ضرورت ہے اس وجہ سے میں کھانا کھاؤں، اچھا کھانا کھاؤں. میرا جسم کا میرے پہ حق ہے کہ میرے جسم کو میں اچھی غذا کھلاؤں. اللہ تعالیٰ بتا دیں پاک چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ. تو میری جسم کی ضرورت ہے، مجھے ایکٹیو رہنا ہے، مجھے اسٹرانگ رہنا ہے. تو میری باڈی کے لیے اتنی غذا چاہیے تو اتنی غذا آپ کھاؤ، پاک غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، اور اپنے باڈی کو جتنی لگتی ہے اتنی غذا کھاؤ. اچھا، ہر ایک کی باڈی بھی ڈیفرنٹ ہے نا. کسی کی ہیفٹی پرسنالٹی ہوتی ہے، کسی کی بہت کمزور پرسنالٹی ہوتی ہے، کسی کا معدہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا معدہ کم ہوتا ہے. کم معدے والے کے لیے 1 نوالا کافی ہو جاتا ہے، بڑے معدے والے کے لیے 10 نوالے کافی ہوتے ہیں. اپنے خوراک کے حساب سے اپنے آپ کو جج کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان کو اگر زندہ رہنا ہے اس کو 2 روٹی کافی ہے. دن میں زندہ رہنا ہے اس کو 2 روٹی کافی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم نے پچھلے زہد کے ٹاپک میں ہم نے سمجھا تھا. یس، 1 کھجور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر زندہ رہنا ہے. تو اپنے ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے. اس میں سے اچھی اچھی چیزیں یہ آ سکتی ہے. یہ دال میں لے کے آ سکتا ہوں، میری اتنی سیلری ہے، مہینے کا میرا اتنا خرچہ ہے، تو اس میں مجھے دال مل جائے گی، اس میں مجھے یہ فروٹس مل جائیں گے، اس میں مجھے یہ چکن مٹن مل جائے گا، فش مل جائے گا. وہ اپنا پلان کرے، ٹھیک ہے. اچھا، لوگ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے مجھے سالمن فش کھانا ہے، یہ نہیں، یہ اعتدال نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اس لیے 5 اسٹار میں جانا ہے، وہیں پہ کھانا ہے. تو 5 اسٹار کی جو چیز ہے، جو وہاں پر چیز ملتی ہے، باہر بہت سستے اس میں مل جاتا ہے، گھر میں بناؤ تو اور سستا ہو جاتا ہے. 2 چیزیں بتائی تھی نا، دکھاوا نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو، اس کے درمیان ہم آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے. تو اپنے گھر کا ہر عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا شوہر کتنا کماتا ہے اور میں اس میں سے کتنا خرچ کروں. وہ عورت بیسٹ ہوگی جو اپنے شوہر کی کمائی کے مطابق ہی اپنے پیر پھیلاتی ہے. بیسٹ عورت، کیونکہ الدنیا متاع
وخیر المتاع المرأۃ الصالح، ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند چیز ہے، سب سے بہترین فائدہ مند چیز ہے نیک عورت۔ کیوں کہا گیا؟ عورت نہیں کہا گیا، نیک عورت کہا گیا۔ نیک عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے مطابق، اپنے والد کے مطابق، اپنے بھائی کے مطابق وہ خرچ کرتی، اتنی پیر پھیلاتی۔